میں کاروان سرائے میں تمام مسافروں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور آج ہم پھر پشاور کی کاروان سرائے میں ہیں، بلکہ یہ کہہ لیجیے کہ پشاور میں ایک بدھسٹ کاروان سرائے کو 2500 سال سے 2000 سال قدیم ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ گندھارا کی تہذیب سانس لیتی ہوئی محسوس ہوتی، اور یہ ہے پشاور کا میوزیم، عجائب گھر۔ کہا جاتا ہے کہ اس میں 40-50 ہزار کے قریب نوادرات موجود ہیں، اور میرے خیال کے مطابق بھی اور جو ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق بھی یہ دنیا کی سب سے بڑی کلیکشن ہے گندھارا کی۔ میں نے ایک پروگرام میوزیمز کے حوالے سے پیش کیا تھا، شاید اس کا کچھ حصہ آپ نے ملاحظہ کیا ہو، اور میں نے عرض کیا تھا کہ جو میوزیمز ہیں نا وہ بھی یونیورسٹیز ہیں، وہ درسگاہیں ہیں۔ ایک تو پراپر جو فارمل ایجوکیشن ہوتی ہے وہ اپنی جگہ، اور جو میوزیمز کی ایجوکیشن ہوتی ہے وہ اس پہ ایٹ ٹائمز حاوی ہو جاتی ہے۔ مثلا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ نیو یارک میں نیچرل ہسٹری میوزیم ہے، تو میں نے دیکھا کہ اسکول کے بچے چھوٹے چھوٹے 5ویں 6 کے ہوں گے، وہ لائن بنا کے اندر جا رہے ہیں۔ اب نیچرل ہسٹری میوزیم میں مختلف شعبے ہیں، مطلب مذاہب دنیا کے کون کون سے ہیں، مطلب جو اسلام کا سیکشن تھا اس میں اذان کی ماشاءاللہ آواز سنائی دے رہی تھی، بدھسٹ سیکشن تھا، ہندو تھا، اینشنٹ جتنے بھی عقیدے تھے ان کے بارے میں، پھر اسپیس تھا، پھر پرانے جو قدیم برڈ تھے، ظاہر ہے وہاں پہ ڈائناسور ایک پڑا ہوا تھا کہ وہ کب وہاں پہ ایگزسٹ کرتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، اور ایک اوشنز کے بارے میں، سمندروں کے بارے میں پورا سیکشن ہے کہ جب وہ بچے 4 یا 5 گھنٹے کے بعد اس میوزیم میں سب کچھ دیکھ کر اپنے اندر سمو کر، ان کے ساتھ ٹیچرز ہیں، گائیڈز ہیں، وہ انہیں بتا رہے ہیں، انسٹرکٹ کر رہے ہیں، جب وہ باہر نکلتے ہیں تو وہ گویا ایک نٹ شل میں پوری انسانی جو سویلائزیشن ہے اس سے آگاہ ہو جاتا۔ اب انفارچونیٹلی ہمارا بچہ جو ہے چاہے کتنا ہی بریلینٹ کیوں نہ ہو، کیونکہ اس کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں میوزیمز کی، کم میوزیم ہے، چنانچہ وہ بچہ جو امریکی ہے یا یورپی ہے وہ اگرچہ زیادہ بریلینٹ نہیں ہے، لیکن اس کے لیے میوزیم ہے ہر جگہ، ہر شعبے کے، ہر صنف کے، ہر قسم کے میوزیم ہے جہاں وہ جا سکتا ہے اور آگہی حاصل کر سکتا ہے، ایسی آگہی جو کہ مطلب ہے کہ سال ہر سال لگ جاتے ہیں۔ چنانچہ پشاور میوزیم کی شاندار عمارت، اور مجھے ظاہر ہے کہ لاہور میوزیم بھی یاد آ رہا ہے، وہاں بھی بہت بڑی کلیکشن ہے گندھارا آرٹ کی، وہاں پہ ویریشن بہت ہے، اور اس کے سامنے ایک زمزمہ گن ہے۔ رڈیارڈ کپلنگ جو مشہور پوئٹ بھی تھے، آتھر بھی تھے، ان کا ناول ہے کم، اور کم میں وہ لکھتے ہیں کہ ینگ کم جو اس کا ہے مین ہیرو، جو پہلا جو اس کا باب شروع ہوتا ہے کہ وہ لاہور میوزیم کے عین سامنے جو زمزمہ گن ہے اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ لوگ اسپیشلی آتے ہیں وہ گن دیکھنے کے لیے اور اسپیشلی میوزیم دیکھنے کے لیے۔ رڈیارڈ کپلنگ کے والد جو تھے وہ پہلے پرنسپل تھے نیشنل کالج آف آرٹس کے۔ لاہور میں جو سینٹر پیس، جو سب سے شاہکار مجسمہ گردانا جاتا ہے وہ ہے فاسٹنگ بدھا، یعنی وہ فاقہ کش بھی لکھا جاتا ہے، فاقہ زدہ بھی لکھا جاتا ہے، چلہ انہوں نے کاٹا اور اس حالت میں، اور وہ واقعی ایک ماسٹر پیس ہے۔ آج سے 1.5-2 ہزار سال پہلے وہ بنا، اور شاید تخت سے نکلا تھا، اور اس زمانے میں علم البدن کوئی اتنا ایڈوانس نہیں تھا، اور اس کے باوجود آج کے جو ایکسپرٹ ہیں علم البدن کے وہ کہتے ہیں کہ اٹس آلموسٹ پرفیکٹ، یعنی جو بدھا کی پسلیاں بنائی گئی ہیں، جو فاسٹنگ پوزیشن بنائی گئی ہے، باقی سارا بدن بنایا گیا ہے، اور اس کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں، مائیکل اینجلو نے بنایا تھا پائتا، اور اس میں حضرت مریم ہے اور ان کی گود میں صلیب سے اتارے ہوئے حضرت عیسیٰ ہیں اور ان کی رگیں مردہ ہیں۔ تو اس کے بارے میں تو یہ تھا کہ مائیکل اینجلو نے فلورنس کے ایک مردہ خانہ میں جا کے
چوری چھپے وہ لاشوں کی چیر پھاڑ کرتا تھا، اور علم البدن کی جو ہے ڈیٹیل وہاں سے حاصل کرتا تھا جو اس نے اسکلپچر میں استعمال کی۔ لیکن جو فاسٹنگ بدھا ہمارا ہے، یعنی جب میں کہتا ہوں نا ہمارا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ ٹو مائی مائنڈ جو بھی میرا مطالعہ ہے، اس خطے کی اگر کوئی نمائندہ ترین تہذیب ہے جس پہ ہم فخر کر سکتے ہیں تو وہ گندھارا تہذیب۔ چنانچہ فاسٹنگ بدھا جس کسی نے بھی بنایا اس نے اپنا نام نہیں لکھا۔ یہ بڑی ایک کنٹروورسی ہے کہ اجنتا کی غاریں ہوں، الورا کی غاریں ہوں، یا اور جہاں بھی بڑے بڑے مجسمے بنائے جاتے ہیں، ان میں کہیں بھی جو بت تراشا ہو وہ اپنا نام نہیں لکھتا۔ ویئرایز یورپ میں کوئی اتنا سا مجسمہ بناتا ہے، مائیکل اینجلو کا ہی میں حوالہ دوں گا کہ اس نے وہ پائٹا کا پرفیکٹ مجسمہ تھا، لوگ پہچان نہیں رہے تھے کہ یہ کس کا بنایا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں رافیل کا ہے۔ تو اس نے غصے میں آ کے حضرت مریم کا جو اسکلپچر تھا وہاں پہ ایک پٹی کھود دی، اس کے اوپر لکھا مائیکل اینجلو بانوریتو آف فلورنس میڈ دس، یعنی یورپ کا جو مجسمہ صاحب ہے، مجسمہ ساز ہے، وہ ناموری کے لیے، شہرت کے لیے کرتا ہے، اس لیے وہ اپنے نام کی پروجیکشن چاہتا ہے۔ ہے جو ہمارا خطہ ہے، اس میوزیم میں ایسے ایسے شاہکار پڑے ہیں اور بہت ہیوج مجسمے ہیں، اور ان کی پرفیکشن جو ہے وہ دل مو لینے والی ہے، وہ شاہکار ہے۔ یعنی وہاں پہ ان کے پاس ایک ہوگا ڈیوڈ کا بڑا مجسمہ جو شاہکار ہے، صرف پشاور میوزیم میں 10-15 ایسے مجسمے انڈیکیٹ کر سکتا ہوں جو شاید ڈیوڈ سے بھی بڑے شاہکار ہیں، لیکن ان لوگوں نے اپنا نام نہیں لکھا اس لیے کہ وہ شہرت اور ناموری کے لیے کام کرتے تھے، جبکہ یہاں پہ وہ عقیدت تھی، وہ عشق تھا، اور عشق اپنا اظہار نہیں کرتا۔ عشق یہ نہیں بتاتا کہ میں نے یہ کمال کر دیا ہے یا میری یہ کریشن ہے، وہ تو اپنے محبوب کے لیے ایک تحفہ دیتا ہے، اپنے عقیدے کے مطابق وہ ایک نذرانہ پیش کرتا ہے، اس لیے اس کے اوپر نام نہیں ہوتا۔ فاسٹنگ بدھا جو ہے ایک مرتبہ جاپان بھی بھیجا گیا، شنید ہے کہ اس کا ایک ڈیمیج ہوا ہاتھ، مجھے اس کے بارے میں یہ ٹیکنیکل معلومات ہیں وہ میں نہیں بتا سکتا، لیکن وہاں 5-7 دن وہ رہا اور کسی ایک ہال میں تھا، اور روزانہ ہزاروں لوگ اس کی زیارت کرنے آتے تھے اور کہہ لیجیے کہ پرستش کرتے تھے، اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ لایا گیا۔ اچھا یہ بھی میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ وہ واحد فاسٹنگ بدھا نہیں ہے۔ پشاور میوزیم میں جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، ایک تو ایک چھوٹا سا بدھا ہے، وہ فاسٹنگ، اس کی شکل سے پتہ چل جائے۔ ایک اور بدھا ہے جو ہے تو ٹوٹا ہوا، لیکن اس کی جو دھنسی ہوئی ہیں گالے اندر، آنکھوں میں جو ہے اس کی جو پسلیاں ہیں، وہ جو ایکسپرٹس ہیں، میں تو ایک لے مین ہوں نا، میں تو ایک آبزرور ہوں، جو ایکسپرٹس ہیں ان کا کہنا ہے کہ لاہور کے فاسٹنگ بدھا سے زیادہ پرفیکٹ ہے یہ، یعنی علم البدن کے حوالے سے۔ خواتین حضرات، مجھے چین جانے کا بھی اتفاق ہوا، اور میں خاص طور پہ وہاں کا جو تاریخی شہر ہے شیان، کلچرل کیپٹل آف چائنا، جہاں پہ ٹیراکوٹا سولجرز کی بھی وہ پوری میوزیم ہے، وہاں پہ میں اس پگوڈے میں گیا جو کہ فایان کے نام سے منسوب۔ اور کیوں گیا؟ اس لیے کہ فایان وہ راہب تھا جو آج سے 2-2.25 سال پہلے ان خطوں میں آیا تھا۔ آیا وہ ناردرن ایریا کی طرف سے، اس میں 1-2 فکرے ہیں جن میں آپ گیس کر سکتے ہیں کہ دریائے سندھ کے کنارے اونچی چٹانوں پر چڑھتا ہوا وہ یہاں پہنچا، اور اس کا کہنا تھا کہ یہ پورا ہندوستان جو ہے اس میں مختلف بدھ سلطنتیں ہیں، اور آبویسلی جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ مرکز جو تھا پشاور تھا، گندھارا کا، افغانستان تک جاتا تھا۔ اس کے بعد آپ منکیالا کا اسٹوپا ہے راول پنڈی کے قریب، جس کو منکیالا کی توپ کہتے ہیں، اس سے آگے چلے جائیں تو ملتان میں بھی آثار ہیں۔ کٹاس راج جو ہندو ٹیمپل ہے وہاں بھی
مطلب ہے کہ ایک بدھسٹ جو ہے اسٹوپا، اس کے آثار ہیں، اور اس سے ذرا پرے چلے جائیں، موہنجودارو میں چلے جائیں، موہنجودارو کی جو آپ تصویر دیکھتے ہیں اس میں سینٹرل جو مقام ہے وہ اسٹوپا کا ہے۔ جو موہنجودارو شہر جب آباد ہوا ہے تو اس کے بہت بعد، اور دیٹ شوز کہ موہنجودارو مطلب وہ جو پیریڈ تھا، وہ پتہ نہیں مذہب جو بھی ان کا تھا دراوڑ کا، وہ نیچر کی پرستش کرتے تھے، اس کے بعد وہاں پہ اسٹوپا ہے۔ یعنی پورے پاکستان میں یہ تہذیب جو تھی، لاہور جو ہے وہ بدھسٹ سٹی تھا، اور لاہور میں کم آثار ہیں لیکن کچھ ریفرنس بدھا کی لائف کے ہمیں لاہور میں بھی مل جاتے ہیں۔ چنانچہ فایان نے لکھا کہ صرف سوات میں، ادیانہ میرا خیال کہتے تھے، 2000 سال پہلے 1600 سے زیادہ خانقاہیں تھیں۔ اب آپ تصور کیجئے کہ ان 1600 میں سے کتنی ابھی تک دبی پڑی ہوں گی وہاں پہ، یعنی ان کی کھدائی نہیں ہوئی یا وہ دریافت نہیں ہوئی، اور ود دا پیسج آف ٹائم وہ دریافت ہوتی رہیں گی۔ میں خود گواہ ہوں کہ وہاں پہ ایک گاؤں ہے توتالیہ، اس کے نزدیک ایک کھیت تھا، اور یہ آج سے کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ وہاں کھدائی کرتے ہوئے وہ ہل چلا رہے تھے، سیڑھیاں برآمد ہوئیں، اور ان سیڑھیوں کے نیچے ایک بڑی خانقاہ جوں کی توں محفوظ تھی، یعنی وہ دبی ہوئی نہیں تھی مٹی میں، بلکہ وہ پوری خانقاہ جو تھی اس کے اوپر زمانے آئے اور مٹی بچھ گئی اور سارا کچھ وہ گم ہو گئی، لیکن اس کے جتنے بھی اسکلپچر تھے یا جتنے بھی وہ انہوں نے ڈیکوریشن تھی وہ جوں کی توں تھی۔ اور مجھے ہمیشہ خیال آیا کہ جس شخص نے اسے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا وہ اسی طرح ہی ہوگا جس طرح وہ جو کارٹر تھا جس نے ینگ فرعون جو تھا توتن خامن، اس کا مقبرہ ڈسکور کیا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ جب میں داخل ہوا تو مجھے محسوس ہوا کہ میں مخر ہوا ہوں ہزاروں برسوں کی تنہائی میں، کیونکہ چراغ کی لو جو بجھی ہوئی تھی، جس نے بجھائی تھی اس کی انگلیاں تک موجود تھیں، اور ایگزیکٹلی وہی کیفیت ہوئی ہوگی اس شخص کی جس نے توتالیہ کی جو یہ مخفی راہب خانہ تھا، مونسٹری تھی، اس میں پہلی مرتبہ قدم رکھا ہوگا۔ امیجن کریں نا کہ 2000 یا 2500 سال پہلے جب وہ متروک ہوئی ہے تو اس کے بعد وہ پہلا شخص ہے جو اس کے اندر جا رہا ہے۔ اچھا، میری دلچسپی جو ہے گندھارا کے ساتھ، وہ میں نے عرض کیا میں ایکسپرٹ کسی چیز کا بھی نہیں، لیکن مجھے کوئی جنون کہہ لیجئے یا ایک لگاؤ سا ہوتا ہے مجھ سے گندھارا کے ساتھ۔ میرا لگاؤ کس طرح شروع ہوا اور اس کی فلاسفیکل ریزن کیا ہے؟ میں بہت عرصہ پہلے سوات گیا، وہاں پہ کوئی صاحب آئے اور وہ مجھے کچھ تحفے تحائف دینا چاہتے تھے، اور مجھے تھوڑا سا، میں تذبذب میں تھا، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ غیر لوگ اس طرح، تو میں نے ویسے ہی کہا، میں نے کہا جی یہاں کی کوئی پرانی چیز، کوئی چھوٹا موٹی جو ہے پرانے عہد کی، وہ اگر آپ مجھے دے دیں تو وہ میں گھر میں سے جا لوں گا۔ یہ ویسے ہی ان کو ٹالنے کے لیے میں نے کہا۔ تو وہ ایک روز آئے اور مجھے لے گئے، جب آپ انٹر ہوتے ہیں منگورا تو وہ ایک بہت بڑا اسٹوپا آتا ہے، اس کے سائے میں لے گئے، تب وہاں پہ آبادی نہیں تھی، اور وہاں پہ ایک کسان تھا، اس سے بات کی ہوئی اس نے، تو وہ اندر سے نا وہاں پہ اس کے اوپر جو پرالی نہیں ہوتی گندم کی، اس میں کوئی دبی ہوئی تھی، وہ ایسے ہی پتھر سا تھا، تو اس نے کہا جی یہ میرے کھیت سے نکلا ہے تو آپ لے لو۔ اس نے کہا پیسے کتنے؟ پیسے کیا، میں نے ویسے ہی پھینک دینا تھا۔ بہرحال اس کو کچھ رقم ادا کی، وہ میں ساتھ لے آیا، میں نے بھی چھوڑ دیا، اور میری بیگم کہے کہ اس کو اٹھا کے باہر پھینکو، پتھر سا پڑا ہوا ہے، کیونکہ مجھے انٹرسٹ نہیں تھی نا، بس ٹھیک ہے پتہ نہیں کیا ہے۔ ایک روز میرے پاس کچھ وقت تھا، چنانچہ کسی کے ساتھ مشورہ کر کے وہ پانی کے ساتھ میں نے اس کو صاف کرنا شروع کیا۔ اس گولائی میں تھی، وہ پتھر تھا، اور جوں جوں میں صاف کرتا گیا اس میں مختلف فگرز ابھرتے گئے۔ اس کے درمیان میں مہاتما بدھ تھا، یوں لیفٹ پہ 2 ہرن تھے، اور یوں کر کے پجاری کھڑے ہوئے تھے۔ اچھا، جوں جوں وہ میں صاف کر رہا تھا تو وہ آشکار ہو رہا تھا وہ مجسمہ،
اور میرے ذہن میں جو چیز آئی وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے بت تراش، اس نے اس کو آج سے 2000 یا پونے 2000 سال پہلے تراشا. اس کے بعد یہ مجسمہ کسی مونسٹری کا حصہ تھا یا کہیں دبا پڑا تھا. یہ پونے 2000 سال مدفون رہا، اس کو کسی نے نہیں دیکھا. اور اب میں اس مجسمے کو پونے 2000 سال بعد دیکھ رہا ہوں. اس نے مجھے فیسنیٹ کیا، یہ جو ٹائم اور سپیس کا مسئلہ ہے، کہ تب شاید بت تراش کے بعد چند راہبوں نے اسے دیکھا ہے، لیکن پونے 2000 سال سے اس کو کسی نے دیکھا نہیں. چنانچہ یہاں سے میری انٹرسٹ کا آغاز ہوا. میں نے ظاہر ہے کہ پھر بدھا کی لائف بھی کا مطالعہ کیا، کیونکہ گندھارا میں جتنے بھی آپ اسٹوپاز ہیں بنیادی طور پہ مہاتما بدھ کی لائف کو ڈپکٹ کرتے ہیں، اور اسٹوپا کے گرد ان کی وہ مجسمے لگے ہوتے ہیں تراشے ہوئے، اور راہب اس زمانے میں ساتھ ساتھ چلتے تھے، ان کو دیکھتے چلے جاتے تھے، 7 چکر لگاتے تھے. اچھا، اسٹوپا کی بھی چھتریاں 7 ہوا کرتی تھیں، تو یوں وہ ایک چکر جب مکمل کرتے تھے تو گویا ان کو ثواب حاصل ہوتا ہوگا. تو وہ بدھا کی زندگی کا ایک جو سرکل ہے وہ کمپلیٹ کر لیتے تھے. وادی سوات، جس کے بارے میں کہا گیا کہ وادی سوات کی خوبصورتی جو ہے وہ بادشاہوں کے دلوں میں خوشی بھر دیتی ہے. وہ میرے دل میں بھی خوشی بھر دیتی ہے. اس کی لینڈسکیپ، اس کے کلچر جو ہے، لکڑی کا جو کام ہے، ان کی ہینڈی کرافٹس، اور خاص طور پہ جو بدھسٹ آثار ہیں. ایک پرانی جو سڑک تھی دریا کے ساتھ، وہاں پہ ایک غالیگے جگہ ہے، اور وہاں پہ ایک مجسمہ ہے بہت بڑا. وہ انفارچونیٹلی ٹوٹ پھوٹ گیا ہے یا توڑ دیا گیا ہے، اور اس کے صرف گھٹنے ہیں بڑے بڑے، برلب سڑک ہے، اور وہ اتنے خوبصورت بنے ہوئے ہیں. اس کی آپ انگلیوں کو دیکھیں، یہ وہ، اور دیکھیں وہ سنساری وہاں بھی چلتی ہے، جو پاس سے گزرتے ہیں وہ اس کو پتھر پھینکتے ہیں. تو میں نے کہا نا کہ یہ پتھروں کا ڈھیر کیوں ہے. تو باہر طور وہ بہت خوبصورت چیز. اسی طرح جہان آباد، ون آف مائی فیوریٹ، عجیب مقام پر وہ پلیس ہے جہان آباد کا بدھا. اچھا، جہان آباد کا جو بدھا ہے اس کی پلیسنگ بڑی زبردست ہے، دور سے دکھائی دیتا اور بہت ہیوج ہے. اگر اس کے قدموں میں جائیں تب اس کو اس کے سائز کا اندازہ ہوتا ہے. تو ایک مرتبہ میں مالم جبہ سے واپس آ رہا تھا، سورج کا رخ ہو رہا تھا، اور سورج کی آخری شعائیں جہان آباد کے بدھا کے اسکلپچر پر پڑ رہی تھی. میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ اس کا امپیکٹ کتنا، کیونکہ ایک پرفیکٹ جو پیس آف آرٹ ہوتا ہے وہ روشنی جب پراپر اس پہ پڑے تو تبھی اس کے رموز اور اس کی خوبصورتی اور تراش خراش باہر آتی ہے. یہ جو پشاور میوزیم ہے، یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ جتنے بھی یہاں پہ نوادرات ہیں ان پر روشنی جو ڈالی گئی ہے وہ بڑی پرفیکٹ، ون آف دا بیسٹ آئی ہیو سین. یعنی جتنا بھی یہاں پہ نوادرات ہیں، جو بدھا کے مجسمے ہیں یا ان کی لائف ہسٹری ہے یا باقی چیزیں ہیں، وہ اگر وہاں پہ اس قسم کی کریٹیو لائٹنگ نہ ہوتی تو ان کا امپیکٹ اتنا زیادہ نہ ہوتا. ایک اور بدھا کے بارے میں بات کرتا چلوں. آپ جانتے ہیں گلگت بلتستان پورا جو ہے، کم از کم بلتستان جو تھا، اسکردو کا ایریا لداخ سے ملتا ہوا، یہ سارا کا سارا بدھسٹ تھا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں اب بھی ان میں وہ سافٹنس ہے بلتی لوگوں میں. تو وہاں پہ اگر آپ جاتے ہیں اسکردو سے باہر تو وہاں پہ ایک چٹان ہے، اٹس کالڈ بدھاز راک، اور اس کے اوپر کھدے ہوئے ہیں ایک بدھا بہت بڑا، اور اس کے ساتھ 2-3. پہلے تو وہ نگلیکٹ تھا، اس کا بہت اس کو درخور اطلاع نہ سمجھا گیا، لیکن اب مجھے خوشی ہے کہ وہاں تک جانے کا راستہ بھی بن گیا اور لوگ بھی اسے دیکھتے ہیں. اب آثار کی بات ہو تو یہ بہت لمبا تذکرہ ہے کہ ہمارا جو ٹیکسلا ہے سب سے زیادہ، مطلب جولین یونیورسٹی ہے گندھارا ایت کی، اس میں کم از کم 7-8 نیشنلٹیز کے لوگ پڑھتے تھے. اور میں نے اس کا نصاب دیکھا کہ کیا سکھایا جاتا ہے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. وہ اس لیے کہ نصاب میں جہاں وہ مذہبی سارا سلسلہ ہے کہ منتر وغیرہ انہوں نے پڑھنے ہیں، عبادت کرنی ہے،
درمیان میں جو تالاب ہے وہاں پہ ان کا اپنا جو وضو ہے یا اشنان کرنا ہے، وہاں گھوڑ سواری، انٹیریئر ڈیکوریٹنگ یعنی اس زمانے کی، اس کے بعد آرکیٹیکچر، کیونکہ آرکیٹیکچر اور اس طرح 2-3 اور سبجیکٹ جو بالکل لگتا ہے کہ کوئی ماڈرن یونیورسٹی میں پڑھائی جا رہی ہے، کیونکہ جو بدھزم کا آرکیٹیکچر ہے وہ بھی اٹس امیزنگ۔ میں نے سوات میں ایک گھر میں بہت ایک ڈھیر لگا دیکھا تھا، وہ باہر سے کوئی شخص آیا، کھیتوں میں پڑی ہوئی چیزیں رکھی ہوئی تھی، اور ان میں جو نقش و نگار تھے، اچھا مائنڈ یو سوات میں آج بھی لکڑی کا جو کام ہوتا ہے اس میں آپ کو کمل ملے گا جو بدھزم، وہ بہت سارے موٹیفس جو ہیں بدھسٹ عہد کے اب بھی وہاں پہ ایگزسٹ کرتے ہیں۔ تو اس مکان میں کچا سا مکان تھا، ڈھیر لگا ہوا تھا ٹوٹے پھوٹے پتھروں کا، اور وہ سارے کے سارے پتھر جو تھے وہ گندھارا عہد میں جو پھول بوٹے بنائے جاتے تھے، جن سے عمارتیں سجائی جاتی تھیں، وہ پتھر تھے۔ اور میں نے وہاں پہ کسی کو کہا کہ اگر کوئی شخص گندھارا کے آرکیٹیکچر میں پی ایچ ڈی کرنا چاہتا تو یہ جو کچا مکان ہے ایک غریب کسان کا، وہ یہاں پہ آ جائے، اس کو یہاں اتنا مٹیریل ملے گا گندھارا کے آرکیٹیکچر، اس کا فن کیا ہے، کس طرح تراشتے تھے، کہاں کہاں وہ پلیس کرتے تھے، بلڈنگ کو کس طرح مطلب اس کی بنیاد رکھتے تھے۔ آپ دیکھیں گے بہت سارے جو سکلپچر اس طرح ملے ہیں ان میں بیچ میں چھید ہوتے ہیں، وہ ان کو وہاں پہ فٹ کرتے تھے، یہ ساری بہت پلاننگ ہوتی تھی۔ تو اتنا بڑا خزانہ وہاں پڑا ہوا تھا، اور وہاں پہ میں نے بدھا کا ایک پاؤں بھی دیکھا۔ اچھا، اب میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ بہت سارے جگہوں پر اس قسم کے پاؤں ثبت ہوتے ہیں، میں ان کے بارے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، بہت سارے میں نے پاؤں دیکھے مثلا بدھا کے ہی، تو وہ ایک عقیدت کا اظہار ہوتی، اور اس میں ضروری نہیں کہ وہ اوریجنل ہو۔ اس میں میوزیمز کی جب میں بات کر رہا تھا تو پشاور میوزیم کے علاوہ لاہور کا میں نے تذکرہ کیا، اس کے بعد مینگورا میوزیم میں چند بہت اچھے پیسز ہیں، لیکن مجھے جو میوزیم چھوٹا سا بہت پسند آیا تھا وہ چکدرا کا میوزیم۔ کبھی آپ چکدرا سے گزریں، وہاں پہ چترال جاتے ہوئے تھوڑی دیر ٹھہریں، کیونکہ چکدرا میوزیم میں چند ایک پیسز اتنے یونیک ہیں کہ ان کو دیکھ کے بندہ دنگ رہ جاتا کہ یہ کیسے تراشے گئے ہیں۔ اور بنیادی طور پہ یہ جو اسکلپچر ہے، ان کی پہچان کہہ لیجئے یا ان کی جو ہے اس میں جس میں محنت زیادہ ہے، جب کاریگر بہت بڑا ہے، وہ اس سے ہوتی ہے کہ جتنا گہرا ہوگا نا، یعنی اگر اس کی سطح پہ بنا ہوا ہے، سطحی ہے، تو وہ یا تو بعد کے پیریڈ کا ہے یا وہ کاریگر مجھ جیسا ہے، لیکن جو ماہر کاریگر ہے، چنانچہ اس سے جو اسکلپچر بیچ میں سے برآمد ہوتا ہے، بدھا کا ہے، اس کے حواریوں کا ہے، اور لوگوں کا ہے، تو وہ آلموسٹ 3 ڈائمینشنل ہوتا ہے، یعنی اسٹریٹ سامنے نہیں ہوتا، اس کے سائڈ پر بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ میوزیم جو ہے بہت اہم ہے۔ اچھا، ایک بات کی طرف میں اشارہ کر دوں کہ ٹیکسلا اور اس کے نواح میں اب بھی وہ نسل موجود ہے جو اسکلپچر بناتی تھی، وہ آبائی پیشہ تھا۔ اب ذرا سی ان کو ڈسکریج کیا جاتا ہے، میری خاصی تحقیق ہے اس کے بارے میں، اور ایسی پرفیکٹ چیزیں وہ بنا رہے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے۔ ان پڑھ لوگ ہیں، ایک صاحب تھے، میں بھی ان سے ملا تھا، وہ فاسٹنگ بدھا کے ایکسپرٹ تھے، اور یقین کیجئے کہ ان کا فاسٹنگ بدھا بنا ہوتا تھا تو جب رکھا جاتا تھا، بناتے کم تھے، لیکن ہمارے ایک دو بہت مشہور کلیکٹر ہیں، ان کے پاس انہی کے، میں ان کا نام نہیں لوں گا، جو بناتے تھے، تو اتنا پرفیکٹ بناتے۔ تو نارا میوزیم جو ہے جاپان میں، وہاں پہ کوئی گئے ایکسپرٹ، تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ خاص طور پہ اسٹکو بعد میں آیا، تو اسٹکو میں 3-4 ہیڈ ایسے ہیں جو اوریجنل نہیں تھے۔ تو انہوں نے کیوریٹر سے کہا کہ جناب یہ تو فیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ فیک، لیکن یہ اتنے پرفیکٹ ہیں کہ ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ فیک، یعنی یہ نمائندہ ہے گندھارا عہد۔ پشاور میوزیم کی شہرت یوں تو
یہاں پہ جتنے بھی نوادر ہیں ان کے حوالے سے، لیکن چند ایک چیزیں ایسی ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے کئی لوگ اسپیشلی جاپان اور کوریا سے یہاں تک آئے، اور ان میں ایک ہے کنشک کی کیسکٹ، یعنی صندوق کہہ لیں، چھوٹا سا ہے، اتنی سی ڈبیا بھی ہے، وہ یہاں شاہ ڈہری سے نکلی تھی، تو یہاں وہ نمائش پہ ہے، تو میری خواہش تھی میں اسے دیکھوں، لیکن مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ اوریجنل نہیں ہے، یہ اتنی قیمتی ہے کہ اس کو حکومتی جو سیف ہے، جو اسٹیٹ بینک ہے، اس میں محفوظ رکھا گیا ہے تاکہ یہ چوری نہ ہو سکے۔ اچھا، یہ سلسلہ آپ جانتے ہیں کہ بھئی جو مختلف مثلا جو گرینڈ پریسٹ ہے موئزداروں کا، وہ بھی نیشنل میوزیم میں جو پڑا ہوا ہے تو وہ اوریجنل نہیں ہے، وہ بھی کاپی ہے، اور اوریجنل ہمارے اسٹیٹ بینک میں محفوظ ہے۔ اسی طرح میں نے اپنی کتابوں میں تذکرہ کیا ہے کہ بہت عرصہ پہلے شاہراہ ریشم پہ یا شاہراہ قراقرم پہ گلگت جاتے ہوئے بشام سے آگے پتن نام کا ایک قصبہ ہے، وہاں پتن نام کے قصبے میں ایک چرواہی کو، اس کا خیال تھا پیتل ہے، ایک ہار ملا، اتنے موٹے موٹے اس کے تھے من کے، ان کے اوپر کچھ بنا ہوا تھا، وہ اس نے سوات کے کسی جیولر کو 2-4 من کے دیے، اس نے وہ سونا پگھلا کے اس کو پیسے دے دیے، لیکن ان دا مین ٹائم ایک جو کہتے ہیں نا فرض شناس پولیس آفیسر، ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے جا کے وہ ہار قبضے میں لے لیا جو باقی رہ گیا تھا، اور اس بڑھیا کو انہوں نے حج کروایا، اس کی کمپنسیشن کر دی۔ میری بہت کیونکہ وہ ہار جو ہے کم از کم 4-5 ہزار سال پرانا، اس ہار کا یہ فیصلہ نہیں ہو سکا کہ وہ کسی مہاراجے کے گلے میں تھا یا کوئی ایسا ان کا خدا تھا، اسکلپچر ہوگا کوئی بھی کسی بھی شکل کا، یہ اس کے گلے میں۔ میری بڑی شدید خواہش تھی کہ میں اس کو دیکھوں، اور اس کے بارے میں بھی یہ معلوم ہوا، آج یہاں ثاقب صاحب ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ بھی ٹریجری میں منتقل ہو چکا ہے، اور کاش کہ اس کی نمائش کی جا سکے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ دنیا بھر میں اتنی قدامت کی کوئی ایسی نادر شے موجود ہو، چاہے وہ برٹش میوزیم ہے، میٹروپولیٹن ہے، گوگن ہائم ہے، میں نے اتنی قدیم کوئی شے وہاں نہیں دیکھی، اور ڈیفینیٹلی یعنی فرعونہ مصر جو ہیں ان کے دور سے بھی پہلے کی وہ چیز۔ تو میں اس گندھارا لینڈ میں بیٹھا ہوں، اس عجائب گھر میں بیٹھا ہوں، اور یہاں ایک ایک پیس ایسا ہے کہ کم از کم میں تو ایک پورا دن اس کے ساتھ گزار سکتا ہوں، اور ان میں جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا ٹائم اور اسپیس کا مسئلہ ہے، یو گو بیک ٹو دوز ٹائمز جب یہ تراشے گئے، ان میں آپ دیکھتے ہیں کہ ساری زندگی اس عہد کی وہ ثبت ہے، لوگ کھاتے کیا تھے، ان کے پیالے کیسے تھے، ان کے لباس کیسے تھے، ان کی چپل، حیرت انگیز طور پر مہاتما بدھ کو جو چپل دکھائی جاتی ہے وہ ایگزیکٹلی وہی ہے جو آج بھی پشاور میں پہنی جاتی ہے، یعنی وہ جو تسلسل ہے۔ اسی طرح مہاتما بدھ کے کچھ مجسمے ہیں، ان پہ یوں کر کے میرا خیال تھا تعویذ لگے ہوں، لیکن وہ جڑی بوٹیاں ہوتی تھیں جو بیماری کی حالت میں لوگ کھاتے ہیں۔ مجھے دانی صاحب بھی یاد آتے ہیں، میرے بزرگ تھے، ان سے میں نے بہت کچھ سیکھا، بلکہ سو مچ سو کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی سینٹرل نیو لائٹ آن سینٹرل ایشیا، وہ انہوں نے میرے نام کی، اور وغیرہ وغیرہ، وہ بہت وہ میں نے اشاعت میں کچھ مدد دی، میرے گھر بھی آئے 2-3 مرتبہ، بلکہ ایک دفعہ ایک گندھارا کا چھوٹا سا پیس لے آئے، تو کہنے کہ طاہر صاحب مجھے یہ اتھینٹیکیٹ کر کے دیں۔ میں نے کہا خدا کا واسطہ دانی صاحب آپ ایکسپرٹ ہیں، آپ محقق ہیں، مجھے کیا پتا ہو؟ کہنے کہ نہیں آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے، شاید آپ بتا سکیں۔ تو بہرحال جو بھی میرا خیال تھا اس پیس کے بارے میں نے بتایا، لیکن مطلب ہے کہ پاکستان میں آج تک رفیق مغل ہے ایک ہمارے دوست جو آج کل کھدائی کر رہے ہیں چولستان میں، اور ایک دانی صاحب، یہ 2 لوگ ان کی مطلب دانی صاحب نے جہاں جہاں تحقیق کی ہے
اس کا تذکرہ ناممکن ہے. ہی واز این ایکسیپشنل پرسن. پورا ناردرن ایریا میں جب اب چلاس کا وہ ہو رہا ہے، وہاں پہ بادشاہ ڈیم وغیرہ بن رہا ہے، تو راکس جو ہے وہ انڈر واٹر آ جائیں گی اور ان کے اوپر وہ ساری راک کارونگ ہے، ان کے نقش ہیں. وہ حکومت نے کوئی ٹھیکہ دیا ہے کہ ان کو محفوظ کر لیا جائے، یعنی کم از کم فوٹوگراف سے، کیونکہ انہوں نے غرق ہو جانا. اور میں آپ کو یاد دلا دوں کہ سوان ڈیم جب بنا ہے تو پورا ابو سمبل کا ٹیمپل جو تھا وہ اس نے آ جانا تھا اس میں پانی میں. اس کو انٹرنیشنل ایک پورا بنا، وہ ایک آرگنائزیشن بنی جس میں ہزاروں لوگ تھے، اور پورا ابو سمبل کا جو ٹیمپل ہے اس کا ایک ایک پتھر کاٹ کے دریا کے پار دوبارہ تعمیر کیا. یعنی یہ آج کا ابو سمبل وہاں نہیں ہے جہاں پہ اوریجنل تھا، لیکن محفوظ ہو گیا. میری تو خواہش یہی ہے کہ چلاس کے ارد گرد جو چٹانیں ہیں، اور ان میں سے کئی 3-4 ہزار سال پرانے نقش ہیں، وہاں سیاح وہاں سے گزرتے تھے، اپنے تاثرات وہاں پہ مطلب ہے کہ مورتوں اور صورتوں کے، مہاتما بدھ کے بھی بنے ہوئے ہیں، دیٹ مینس کہ چائنیز نے بنائے. تو وہ چٹانیں ہیں چند ایک، ان کو اگر محفوظ کر لیا جائے، کیونکہ کل ہم پچھتائیں گے کہ ہم نے ایسا کیوں نہ کیا.